یہ جس بچے کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ اس کی پسندیدہ انسان ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اگر آپ اس کی ناپسندیدہ شخصیت ہیں تو آپ وہ فرد نہیں ہیں جو یہ کام کریں۔ یعنی اگر پسندیدہ شخصیت ہے تو یہ کام بہت آسان ہے۔ پسندیدہ شخصیت بننے کے لیے یہ سارے کام ہیں کہ انہیں رسپیکٹ دیں، ٹرسٹ کریں، یہ سب چیزیں کریں۔ آپ اس کی پسندیدہ انسان ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات ہے، میں نے اسکل بلڈنگ کو تو کرٹیسائز کیا، میں نے کہا ہے کہ اسکل بلڈنگ چھوٹا کام ہے، اصل کام ہے شوق کو مینٹین رکھنا۔ میں اسکل بلڈنگ کے فیور میں یہ گفتگو اسکل بلڈنگ کے راؤنڈ نہیں کی ہے، بلکہ میں نے یہ کہا ہے کہ شوق کو برقرار رکھنا صلاحیت کو پیدا کرنے سے زیادہ اہم کام، میں یہ والی بات کر رہا ہوں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہر بچہ فطری طور پر علم دوست ہوتا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ وہ CW دوست نہ ہو، HW دوست نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ علم دوست نہ ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ علم دوست کا مطلب یہ ہے کہ جاننے اور سمجھنا، دیکھیں جاننا اور سمجھنا یہ ذہن کی فطرت ہے۔ جیسے آنکھوں کا جھپکنا آنکھ کی فطرت ہے، آنکھ اپنے آپ کو جھپکنے سے روک نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو جاننا اور سمجھنا ذہن کی فطرت ہے۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو کسی وجہ سے پرفارم نہیں کر رہا، وہ کچھ اسکل سیٹ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو میتھمیٹکس ہے اسکول، یعنی اس کا جو پورا سسٹم ہے اس میں ریٹن میتھمیٹکس ہے، یعنی اس کو لکھنا پڑتا ہے، اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے۔ یا سائنس ہے تو اس کے اوپر کاغذ بھرنا پڑتا ہے، یعنی یا اسلامیات ہے اس کے اندر کاغذ کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے نظام کی مجبوری ہے۔ نہیں تو علم جو ہے، یعنی بچے فطری طور پر علم دوست ہوتے ہیں، ان کی علم دوستی کو جگائے رکھنا یہ اہم کام ہے۔ یعنی وہ مثال کے طور پر وہ کسی بھی گہری بات، کسی بھی بات کو گہرائی میں سوچنے، کسی بھی بات کو غور کرنے، کسی بھی بات کو سمجھنے، یہ والا جو اس کے اندر فطری شوق ہے اس کو ابھارے رکھنا یہ ہمارا اہم کام ہے۔ اگر آپ کسی بچے کی پسندیدہ شخصیت ہیں اور اس کے اندر علم دوستی زندہ ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ اسے اشعار لکھنے نہ آتے لیکن اس کی دلچسپی بہت ہے، شاعری میں دلچسپی ہے، لکھنے ہوئے اس کو مشکل ہوتی ہے، اس کو حساب کتاب میں دلچسپی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اس کی جو دلچسپی ہے اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اس کو لکھنے کے معاملے میں اچھا کر دیتے ہیں۔ میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی وہ بچے، آپ کی پریشانی ان بچوں کی ہے جو بورڈ کے لیے پسندیدہ نہیں بنے، میری پریشانی ان بچوں کے بارے میں ہے جو بورڈ کے لیے پسندیدہ بن گئے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں تمام وہ بچے جو اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں، تو کوئی بھی اچھی کتاب کم از کم اتنی تعداد میں تو چھپنی چاہیے نا جتنے اچھے نمبروں سے بچے پاس ہوئے ہیں۔ اس وطن میں آپ کو پتا ہے کتنے اساتذہ کرام ہیں؟ ہمارے وطن میں 2.5 ملین لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے پہ وزن، 2.5 ملین فوج ہے معلمین کی، سرکاری، غیر سرکاری، مدرسہ، پرائیویٹ، یونیورسٹی، کالج، اسکول سب ملا کے پاک فوج سے 4 گنا بڑی فوج ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی اچھی کتاب کم از کم 2.5 ملین کی تعداد میں تو چھپنی چاہیے ہمارے وطن۔ کیا خیال ہے؟ ہماری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم جن لوگوں کو تیار کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکل پیدا کر، میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری، دیکھیں جتنے بچے میٹرک کرتے ہیں انہیں ریڈنگ کرنا آتی ہے نا، یعنی ریڈنگ تو سیکھ ہی لیتے ہیں نا کسی طرح۔ سوال یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ امتحان پاس کرانے کے لیے ریڈنگ اور رائٹنگ سکھا دینا اور تاحیات ریڈنگ سے توبہ کر کے زندگی گزارنا، جیسے کہ ہمارا معاشرہ گزارتا ہے، ہمارا معاشرہ ایسی زندگی گزارتا ہے۔ ہم ریڈنگ کیوں سیکھتے ہیں؟ امتحان دینے کے لیے، یا ریڈنگ اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ اپنی پوری زندگی کسی علم اور کسی اچھے خوبصورت افکار کے ساتھ منسلک رہ کے گزاریں؟ ریڈنگ ہم نے اصل میں تو اس کی ریڈنگ کا مقصد یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم اس مقصد کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہی ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو وہ تو تھوڑے سے بچے ہیں نا جو بورڈ کے امتحان میں تیار نہیں ہوئے،
آپ کی پریشانی وہ ہو جائے کہ جو سارے بچے بورڈ کا امتحان دے کے معاشرے میں چلے جا رہے ہیں. آپ نے اگر 5 بیچز نکالے تو ان میں کتنے ریڈرز ہمارے معاشرے میں آئے, کتنے تھنکرز ہمارے معاشرے میں آئے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ چیز ہے شوق کے ساتھ. دوسری بات, وہ بچہ جو ریڈنگ نہیں کرنا چاہتا, اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ علم دوست نہیں, یعنی ہر بچہ فطری طور پر علم دوست ہوتا ہے, کیونکہ علم دیکھیں جاننا اور سمجھنا یہ ذہن کی فطرت ہے. جیسے آنکھ کا جھپکنا آنکھ کی فطرت ہے. انسان اپنی فطرت سے نہیں باہر نکل سکتا. یعنی اگر کوئی بچہ, دیکھیں یہ تو ممکن ہے کہ وہ ہوم ورک اور کلاس ورک سے بیزار ہو جائے, امتحان سے بیزار ہو جائے, لیکن جاننے اور سمجھنے, یعنی وہ انسان جو جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے کچھ بھی, اصل میں بات یہ کہ فٹ بال کے بارے میں جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے, آپ جو ہے وہ فزکس کے بارے میں جاننا اور سمجھانا چاہتے ہیں, تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ فزکس کو فٹ بال سے کیسے جوڑ لیا جائے, یہ یعنی اسی کی تو ٹریننگ ہے سر. یعنی اگر وہ بچہ جو ہے وہ جاننا اور سمجھنا کچھ اور چاہتا ہے, وہ بچہ جو ہے وہی چاہتا ہے, وہ گھوڑے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, سلیبس میں گدھے کے بارے میں بتایا گا, وہ آپ کہتے ہیں گدھا گدھا گدھا, وہ کہتا ہے گھوڑا گھوڑا گھوڑا. آپ کسی طرح سے زور آزمائی کر کے اسے گدھے کے بارے میں انٹرسٹڈ کر لیتے ہیں. اب وہ کہتا ہے اچھا تو اب میں گدھے کے بارے میں مجھے بتائیے, اور مجھے گدھے, اب وہ گدھے کے بارے میں جب بڑی مشکل سے راضی ہوا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ پورے گدھے کو دیکھے. آپ کہتے نہیں, اس سال نصاب میں صرف گدھے کی دم ہے, پورا گدھا تو 6 سال میں جا کے تمہیں سمجھ آئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلے سال گدھے کا منہ ہے, اس سے اگلا سال گدھے کی ٹانگ ہے. یہ ہمارے نصابی. میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ علم سے اس کو قریب کریں. دیکھیں اگر کوئی بچہ میتھس میں دلچسپی نہیں لے رہا, آپ فوری طور پر کتاب اور کاپی بند کر دیں, آپ ہوم ورک اور کلاس ورک پہ اصرار نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جاننے اور سمجھنے کا جو ذہن کا فطری دائرہ ہے اس کو بیدار کریں, اس کو زندہ کریں, اس کو انوالو کریں, اور اس کو آپ اورل فارم میں میتھ سے جوڑیں. یعنی ذہن کوئی میتھمیٹیکل ایکسپیرینس لینے پہ راضی رہے. طبیعت میتھس کا ہوم ورک کرنے پہ بھلے راضی نہ ہو, ذہن میتھمیٹیکل ایکسپیرینس کرنے کے لیے بیدار رہے. یعنی طبیعت سائنس کا کلاس ورک دیکھ کے اچاٹ ہو گئی, لیکن ذہن جاننے اور سمجھنے کے فطری دائرے کے ساتھ فطرت کے اوپر غور کرنے پہ بیتاب ہے. یہ مثبت چیز ہے. یعنی آپ کو 2 کام کرنے ہیں. میں اگر بچے کا پسندیدہ انسان ہوں, اور اس کی علم دوستی جو کہ اس کے ذہن کی فطرت ہے. علم دوستی کا مطلب ہے کہ آپ میں جاننے اور سمجھنے کا مزاج زندہ رہے, یہ آپ کے ذہن کی فطرت ہے. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے فیل ہونے کا الحمدللہ تجربہ حاصل ہوا؟ مجھے آج صبح میں آتا الحمدللہ. اچھا صرف 2-3 ہی لوگ ہیں. جب بھی آپ مطلب اگر آپ میں سے کوئی لوگ فیل نہیں ہوئے تو آپ کمزور بچے سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. امپیتھی جسے ہم کہتے ہیں نا, بچے کے ساتھ امپیتھی اس وقت آئے گی جب آپ کو فیل ہونے کا تجربہ ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یاد کریں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی, مطلب اللہ نہ کرے مطلب. لیکن پتہ یہ جو کلاس روم میں فیل ہونے کا تجربہ ہے, میں اس سے ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر کوئی کسی بھی سبجیکٹ میں, کسی بھی کلاس میں کبھی بھی کوئی فیل ہوا, کسی مضمون میں فیل ہوا, کسی ٹیسٹ میں فیل ہوا, کسی جگہ پہ فیل ہوا, میرا امتحان لیا میں فیل ہو گیا, میرے نمبر کم آئے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں جاننے اور سمجھنے سے گریزاں تھا. فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جاننے اور سمجھنے سے گریزاں ہیں. یہ تو آپ کے ذہن کی ایک فطرت ہے, اس سے آپ گریز نہیں کر سکتے. پرابلم یہ تھا کہ آپ اس سوال سے آپ کا دل اچاٹ ہوا تھا. آرگینک کیمسٹری کی شکل دیکھ کے آپ کو کہہ آتا ہے, تھرمو ڈائنامکس کا نام سن کر آپ کو پریشانی ہوتی تھی, آپ کو الجبرا کا نام سن کے ایک طبیعت میں بوجھ محسوس ہوتا تھا, غالب کا نام سن کے اینگزائٹی لیول بڑھ جاتا تھا, یہ کوارٹرٹک ایکویشن کا نام سن کے ایک طبیعت پہ ایک عجیب وہ والی. تو وہ ایک الگ بات, لیکن ذہن جاننے اور سمجھنے کے اندر انوالو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو اگر دیکھیں یہ تو ممکن ہے کہ ایک بچہ ہوم ورک دوست نہ ہو, ایگزام دوست نہ ہو, کلاس ورک دوست نہ ہو, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ علم دوست نہ ہو. یعنی ذہن سوچنے اور سمجھنے, سوچنے سمجھنے اور سوچنے, جاننے سمجھنے اور سوچنے, یہ تین کام مل رہے ہیں, جاننے سمجھنے اور سوچنے. کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں ہے, چاہے اس کے نمبر زیرو ہو یا جیسے بھی, جو زیرو ہے یا تو وہ مجنون ہوگا, وہ بالکل یا تو میڈ ہوگا, ذہنی طور پر آپ کہیں یہ معذور ہے, اس کو میرا وہ الگ معاملہ. لیکن اگر وہ ذی شعور ہے تو وہ جاننے سمجھنے اور سوچنے کی لیاقت اس کے اندر ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور اسی کو استعمال کیا جاتا ہے جب ہم اسے دعوت دیتے ہیں, تربیت دیتے ہیں. دیکھیں کسی انسان کی پوری کایا پلٹ جاتی ہے, وہ کسی ایسے انسان سے تعلق میں آتا ہے. آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو, ایک آدمی ہے جو بہت خراب آدمی تھا, بڑی خراب, بڑی بدماشی, بڑی عیاشی والی زندگی گزاری, 40 سال کی عمر میں وہ کسی عالم سے یا کسی قابل کسی صاحب تقویٰ سے جڑا, اور اس نے بالکل کایا پلٹ گئی, بالکل. یعنی کچھ تو بڑے مشہور لوگ ہیں, جنید جمشید وغیرہ بہت مشہور لوگ ہیں, آپ نے دیکھا کتنے مشہور. تو ایک آدمی اس عمر میں جو ساری دنیا کی دولت ساری ایک دم کایا پلٹ گئی, تو کیسے پلٹ گئی؟ اس لیے کہ وہ جاننے سمجھنے اور سوچنے کی قابلیت اس کے اندر اللہ نے زندہ رکھی. اصل کام یہ ہے آپ کا, آپ کے یہ دو کام, آپ اس پہ پریشان نہیں ہو کہ یہ بورڈ کے امتحان کا کیا ہو. آپ یہ سوچئے سینس آف, ایک بات اور آپ سمجھیں, میں یہاں ایک فریز لکھتا ہوں, کیا لکھا میں نے, سینس آف سیلف ورتھ. اگر کسی بچے کے سینس آف سیلف ورتھ ختم ہو گئی اور نمبر آ گئے تو یہ گھاٹے کا سودا. لیکن اگر کسی بچے کی سینس آف سیلف ورتھ موجود رہی اور نمبر کم بھی ہوئے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں. بات سمجھ آ رہی, بات واضح ہو رہی؟ تو ہمیں ایک کام یہ کرنا, وہ اس کی اپنی سینس, جیسے میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے اسکل ڈیولپ کر دی اور شوق ختم ہو گیا تو یہ گھاٹے کا سودا. بالکل اسی طرح میں نے کہا کہ اگر نمبر آ گیا اور سینس آف سیلف ورتھ ختم ہو گئی تو یہ گھاٹے کا سودا. تو سینس آف سیلف ورتھ زندہ رہے, میں اس کا پسندیدہ انسان بنوں, میرا اس کا ایک تعلق ہو, علم دوستی کا جوہر اس کے اندر زندہ رہے. علم دوستی کا جوہر ذہن کے ایک فطری رویے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ذہن کی فطرت ہے, ذہن کا فطری رویہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کے کبھی بھی, یعنی اس میں کلاس, ہمارے کمرے میں بہت سے لوگ ہوں گے نا جو کبھی کلاس میں ٹاپ 5 لوگوں میں نہیں آئے, یعنی ایسے بہت سارے لوگ ٹاپ 10 میں نہیں آئے, ہمیشہ آخر میں ان کا نمبر تھا, پاس ہونے والوں میں تھے. ان کے اندر بھی الحمدللہ یہ جو ذہن کا فطری معاملہ ہے, جاننا سمجھنا اور سوچنا, یہ ذہن کا فطری رویہ ہے, اسی سے علم دوستی کا مزاج وابستہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو بہت کمال کی چیز ہے, بہت کمال کی چیز. اصل میں امتحان لینے کی جو مشکل ہے اس نے ہمارے علوم دینیہ کی بھی پاکیزگی اور اس کی روحانیت کو جس درجے میں متاثر کیا, اللہ ہمیں اس کے اوپر معاف فرمائے. یہ جو پوری بات ہے یہ تو مغرب نے ہمیں سکھائی اور ہمیں ایسی سمجھ میں آئی کہ کچھ اور سمجھنے کے قابل نہیں رہے. بات واضح ہو رہی؟ تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ وہ بچہ جو بورڈ کے لیے تیار نہیں کر رہا, پہلے وہ 3 کام انشیور کرے. اس کی خودی نمبر کے کم ہونے سے کم تو نہیں ہوگی, یہ میری پہلی پریشانی. دوسری پریشانی میری یہ ہے کہ میں اس کا پسندیدہ انسان ہوں, میرا اس سے تعلق ہے. دوسرا کام. تیسرا کام, اس کی علم دوستی کا مزاج اس کو میں ڈیولپ کروں. یعنی چھوڑیں اس بات کو کہ فزکس کا امتحانی سوال کے جواب میں اس کی ہینڈ رائٹنگ کا یا سلو لکھنے کا مسئلہ, اس سوال کا تشفی بخش جواب نہیں دے پا رہا, وہ بات کا مسئلہ ہے. اس بات کو سمجھیں کہ فزکس یعنی لیکن فزکس کیا ہے؟ فزکس اور کیمسٹری کے بارے میں کیمسٹری جو ہے نا وہ اشیاء کا علم باتیں, فزکس اشیاء کے ظاہری رویے کا علم, کیمسٹری اشیاء کے علم باطن کا نام.
وہ بچہ چیزوں کے اوپر یعنی جاننے، یعنی یہ بھاری کیوں ہے، یہ ہلکا کیوں ہے، یہ ایسے کیوں چلتا ہے، یہ ایسے، اس کی رفتار ایسی کیوں ہے، وہ زمین ایسی کیوں ہے، گردش کا قانون یہ کیا ہے، وہ جو بنیادی اور وہ جو بہت لاز آف نیچر ہیں، قوانین فطرت، جانتے ہیں نا نیوٹن کے، ان چیزوں میں اس کی دلچسپی زندہ رہے. اس کا تعلق ہوم ورک، کلاس ورک اور ٹیسٹ سے نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بچہ جو، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ ایک بچہ یہ کہے کہ مجھے تشریح نہیں لکھنی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. اور وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں یاد کرنا کہ غالب کب پیدا ہوئے کب مرے، اور مجھے یہ بھی نہیں یاد کرنا یہ شعر کس کا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب اس کو ہٹا دیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے ذہن کے لیے کہ وہ ایک کسی بات کو غور کرے، یعنی اس کی جو جاننے سمجھنے اورل فارم میں، آپ اسے بند کر دیں. آپ اگر کوئی بچہ نہیں پڑھنا چاہ رہا اسے بند کر دیں، لیکن اسے کنسیپچولی ان چیزوں کو اورل فارم میں تو لے کر آئیں، علم دوستی تو زندہ کریں. اور پھر چوتھا کام یہ ہے کہ آپ 7ویں 8ویں میں اسے بتا دیں کہ بیٹا بورڈ کے، آپ 7ویں جماعت میں بتا دیں کہ بورڈ کے امتحان میں بیٹا یہ 5-6 اسکلز ہیں جو بورڈ کے امتحان، بورڈ کو جیتنے کے لیے یہ 5 چیزیں چاہیے، زندگی کو جیتنے کے لیے یہ 100 چیزیں چاہیے، آخرت کو جیتنے کے لیے یہ چیزیں چاہیے. آپ اسے بتا دیں بورڈ کے امتحان میں جیتنے کے لیے یہ، زندگی کو جیتنے کے لیے یہ، آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے یہ چاہیے. یہ آپ 6ویں 7ویں جماعت میں اسے بتا دیں. اسے بتا دیں ہینڈ رائٹنگ، اسپیڈ آف رائٹنگ، میمورائز کرنا، یہ 4-5 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بیٹا. اگر بورڈ جیتنا چاہتے ہو تو کرنا. کیا خیال؟